اچھا جی، ہم کر رہے تھے ابتدا کی اقسام. پہلے ہم نے کی تعوذ اور بسملہ کے لحاظ سے، پھر ہم نے کی فصل وصل کے اعتبار سے. اچھا، جب ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت تھی تو فصل وصل کی چاروں قسموں کا کیا حکم تھا؟ جائز تھی. شاباش. فصل وصل کی چاروں قسمیں جائز تھی. جائز تھیں. ابتدائی تلاوت، ابتدائی سورت. صورت ٹھیک ہے، ابتدائی تلاوت ابتدائی سورہ میں فصل وصل کی تمام اقسام جائز تھی. جائز. جائز تھیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا آ جاتا ہے ابتدائی تلاوت درمیانی صورت. اب جب ابتدائی تلاوت ہے تو درمیانی صورت بسملہ کا کیا حکم ہے؟ بسملہ کیا ہے؟ اختیاری. جائز ہے. بسملہ اختیاری ہے. ٹھیک ہے، بسملہ کیا ہے؟ اختیاری. یس یس اختیاری ہے. اختیاری. اگر ہم بسملہ کو اختیار نہیں کریں گے، صرف تعوذ اور آیا پڑھیں گے، تو ہمارے پاس کتنے آپشنز رہ جائیں گے فصل وصل کے؟ دو. 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 نمبر 1. فصل فصل کل. نمبر 2. فصل اول. وصل کل. وصل کل. فصل کل. فصل وصل کل. کل. اصل کل. ٹھیک ہے، کون اچھا، کون سا فصل کل آپشنز رہ جائیں گے وصل. ہمارے پاس صرف؟ فصل کل وصل کل. شاباش. فصل کل اور وصل کل. اب ان دونوں میں سے فصل کل اور وصل کل میں سے ایسی کون سی قسم ہے جس پہ شرط لاگو ہوتی ہے؟ وصل کل میں. ٹھیک ہے، فصل کل اور وصل کل میں سے ایسا کون سی قسم ہے جس میں شرط لاگو ہوتی ہے؟ وصل کل. وصل کل. شاباش. اب وصل کل میں کیا شرط لاگو ہوگی؟ تعوذ کا ہم وصل کیسی آیا کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ جس میں اللہ سبحانہ و اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا کا نام یا ہو، انبیاء، انبیاء کا مومنین، یا جنت ایمان وغیرہ، والوں کا خوشخبری وغیرہ ہو. ویری گڈ. یعنی کوئی بھی پازیٹیو پرسنالٹی ہے، جگہ ہے، مقام ہے، آیت ہے، اس کے ساتھ ہم اس کا وصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے بسم اللہ کو اختیار کر لیا، پھر ہمارے پاس فصل وصل کی کتنی اقسام بن جائیں گی؟ 3. 4 اقسام. دوبارہ. چار. چاروں بن. ٹھیک ہے، چاروں بن جائیں گی. فصل کل، فصل اول وصل ثانی، وصل اول فصل ثانی، وصل کل. وصل او کل. ٹھیک. 4. چاروں قسمیں بن جائیں گی. اب جو پہلی قسم ہے فصل کل، کیا اس میں کوئی شرط لاگو ہوگی؟ نہیں. 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 ٹھیک ہے، وہ بغیر کسی شرط کے جائز ہوگی. فصل کل بغیر کسی شرط کے جائز ہوگی. جائز ہوگی. فصل اول وصل ثانی، کہ ہم نے بسملہ کا آیا کے ساتھ وصل کرنا ہے، تو شرط لگے گی یا نہیں لگے گی؟ دوبارہ بولے. فصل اول وصل ثانی. وصل ثانی یعنی ہم نے بسملہ کا وصل کرنا ہے آیا کے ساتھ. اب بتائیں شرط لگے گی یا نہیں لگے گی؟ اس سے شرط لگے گی. لگے گی. شرط لگے گی کہ بسملہ کا وصل ہم کیسی آیا کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ جس میں شیطان وغیرہ ہو، جہنم وغیرہ کا تذکرہ ہو. یعنی کوئی ایسی پرسنالٹی ہے جو نیگیٹو ہے، شیطان ہو گیا، حمان ہو گیا، ہوں. قارون ہو گیا، فرعون ہو گیا، کافرین ہو گیا، منافقین ہو گئے، اس طرح جہنم. اور جب اللہ تعالیٰ کی عذاب کی آیات، تو اس کے ساتھ ہم بسم اللہ کا وصل نہیں کر سکتے. نہیں کر نہیں کر سکتے. سکتے. اسی طرح وصل اول فصل ثانی، کیا اس میں کوئی شرط ہے؟ نہیں، اس میں کوئی شرط نہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے، بغیر کسی شرط کے ٹوٹلی جائز ہے. وصل کل میں شرط لگے گی؟ ہے. جی لگے گی. لگے گی. ٹھیک ہے، کہ جب ہم نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ، جیسے بسم اللہ کا وصل اگلی آیہ کے ساتھ کرنا ہے، تو جب بسم اللہ کا وصل اگلی آیہ کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو شرط لگے گی. لگے گی. یہاں تک کی کہانی سمجھ آ گئی تھی؟ جی. جی ٹیچر آگے. ہاں. اب نا ایسا نہ سمجھیے گا کہ آپ لوگوں کو نا 100% چیز سمجھ آئے گی. جس نے پہلی دفعہ پڑھا obviously اس کو کچھ چیزیں سمجھ آئیں گی، جو دوسری دفعہ پڑھا اس کو اور زیادہ چیزیں سمجھ آئی ہوئی ہوں گی، جو تیسری دفعہ پڑھا اس کو اور زیادہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. بس آپ نے اپنا موازنہ کرنا ہے کہ پہلے سے کیا آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہے. جی ہوا ہے. ہوا ہوا ہے ہے. جی. ہاں جی. اگر پہلے سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہے نا، پہلے آپ کے لیول کم تھا، اب آپ کا لیول انکریز ہوا ہے، تو اس کا مطلب آپ نے امپروو کیا ہے. آپ اسی پوائنٹ پہ اسٹک نہیں ہیں، آپ کے کانسیپٹ تھوڑے سے مزید کلیئر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سو اپنے آپ سے پرفیکشن کی امید نہیں لگانی. چلو. پھر تیسری قسم تھی ابتدائے سورت
درمیانے تلاوت، فصل وصل کی کتنی اقسام ہیں؟ چاروں چار اقسام ہیں. چار ان میں اقسام. سے کون سی قسم ناجائز ہے؟ فصل اول فصل سوری فصل اول فصل ثانی. وصل اول فصل ثانی، کہ جس میں ہم بسملہ کو پچھلی سورہ سے ملا دیں اور بسملہ پہ آ کے وقف کر لیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ہم یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں کر نہیں. سکتے. سو وصل اول فصل ثانی ٹوٹلی ناجائز ہے. ناجائز ہوگا. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب ہم کرتے ہیں سورۃ التوبہ کا حکم. مجھے بتائیں سورۃ التوبہ کے شروع میں بسملہ نازل ہوئی ہے؟ نہیں نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ابتدائے سورۃ التوبہ ہو اور ابتدائے تلاوت ہو، ابتدائے سورۃ التوبہ اور ابتدائے تلاوت، تو ہم کیا صرف پڑھیں گے؟ اچھا میں اعوذ باللہ اعوذ پڑھیں گے. میں یہاں سے نا ڈائریکٹ قرآن سے کھول کے بتا دوں، زیادہ اچھے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں، اب اگر میں تلاوت کا آغاز سورۃ التوبہ کے شروع سے کرنے لگی ہوں، ابتدائے تلاوت ہے اور ابتدائے سورت ہے، ابتدائے تلاوت ہے تعوذ ضروری ہوگا، لیکن بسملہ اختیاری ہے. بسملہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسملہ ہی نہیں نازل ہوئی. بسم اللہ نہیں پڑھتے. ہاں ٹھیک ہے، سورۃ التوبہ کے شروع میں تو بسملہ نازل ہی نہیں ہوئی، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. ابتدائے تلاوت. ہاں، اس طرح اگر کہ میں ایک کوشچن دے دوں آپ کو ٹیسٹ میں کہ ابتدائے تلاوت اور ابتدائے سورۃ التوبہ کا حکم لکھیں تو تعوذ کیا ہوگا؟ ضروری. اور بسملہ؟ بسم اللہ نہیں پڑھنا. توبہ سے پہلے تعوذ پڑھیں گے. جی تعوذ پڑھیں گے، بسملہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تعوذ پڑھیں گے بسم اللہ. ٹھیک ہے، تعوذ پڑھیں گے لیکن بسملہ نہیں پڑھیں گے. نہیں پڑھیں گے. اب ہمارے پاس پڑھنے کے لیے دو چیزیں، نمبر 1 پہ تعوذ اور نمبر 2 پہ سورہ. ہاں جی سورت کی پہلی آیا. سو تعوذ اور آیا، دو چیزیں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے. تو فصل وصل کے کتنے آپشن اپلائی ہو سکتے ہیں یہاں پہ؟ دو. نمبر 1 فصل کل، نمبر 2 وصل کل. چلیے اب میں پڑھ کے فصل بتاتی اول ہوں. فصل اللہ اللہ، فصل اول وصل ثانی. فصل اول کس چیز کا کریں گے اور وصل ثانی کس کا کریں گے؟ فصل اول وصل ثانی کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اب یہاں پہ 3 چیزیں یا 2 چیزیں پڑھنے کے لیے؟ دو. ٹھیک ہے، تو جب آپشنس ہی ہمارے پاس صرف 2 ہیں تو فصل وصل کی بھی صرف 2 ہی اقسام اپلائی ہو سکتی ہیں، فصل کل اور وصل کل. سمجھ آئیے اس بات کی؟ گرل سمجھ آئیے؟ جی میم. چلے اب فصل کل کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. یہ ہو گیا فصل کل. دوسری کون سی قسم فصل وصل کی اپلائی ہو سکتی ہے؟ وصل کل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. کلیئر ہو گیا؟ جی ہاں، سو پہلی ہیڈنگ کیا آ گئی؟ ابتدائے تلاوت، ابتدائے درمیانے. سورۃ التوبہ. پہلی ہیڈنگ کیا دے دیں گے آپ؟
ابتدائے سورہ سورہ توبہ. ہاں ابتدائے تلاوت ابتدائے سورۃ التوبہ. پہلی ہیڈنگ کیا دے دیں گے؟ ابتدائے تلاوت ابتدائے سورہ توبہ. شاباش. ابتدائے تلاوت ابتدائے سورۃ التوبہ. اور فصل وصل کی کتنی اقسام اپلائی ہوں گی؟ 2. 2. کون کون سی؟ فصل وصل کلین فصل فصل کل. پہلے کون سی اپلائی ہوگی ترتیب سے؟ فصل کل. ہاں جی فصل کلین وصل کل. وصل کل. شاباش. ہاں جی فصیرہ. میم اگر درمیانی تلاوت ہو اور ابتدائی سورہ توبہ ہو پھر کون ہاں کون سی؟ وہ ابھی کراؤں گی. ٹھیک ہے. درمیان تلاوت اور ابتدائی سورۃ توبہ وہ بھی کراتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اگر ایسا کیس ہو کہ ابتدائی تلاوت ہے درمیان سورۃ التوبہ ہے. ٹھیک ہے. ابتدائی تلاوت ہے درمیان سورہ توبہ. درمیان سورۃ التوبہ ہے. اب بسم اللہ کا کیا کریں گے؟ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ تعوذ نہیں. ضروری ہے، بسم اللہ اختیاری ہے. ہاں اختیاری ہے. کہ تعوذ ضروری ہے بسم اللہ اختیاری. دوبارہ سے عام صورتوں والا معاملہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی. دیکھیں کنفیوژن ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، تو ہمارا ذہن کہتا ہے کہ اگر ہم سورۃ التوبہ کے درمیان سے بھی پڑھیں گے تب بھی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. آتی ہے یہ بات ذہن میں؟ جی. جی. ٹھیک ہے. کیا بات بولی میں نے؟ کہ اگر ہم سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھ رہے کیونکہ شروع میں تو نازل ہی نہیں ہوئی، تو جب ہم سورۃ التوبہ کے درمیان میں کہیں سے بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، جیسے لیٹ سپوز ہم آگے جا کے لیٹ سپوز یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کئی فوائد اظہاروں سے. اب سوال پیدا ہوا کہ آیا اب ہم ابتدائی تلاوت کر رہے ہیں اور درمیانے سورۃ التوبہ ہے تو بسم اللہ اختیاری ہوگی یا بسم اللہ بالکل نہیں پڑھیں گے؟ تو آنسر اختیاری. کیا ہے؟ اختیاری. اختیاری ہوگی. ٹھیک ہے. یہ پڑھ بہت سکتے اہم ہیں ترین پوائنٹ درمیان ہے. میں. ہاں درمیان میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ کنفیوژن آتی ہے کہ شروع میں تو نازل نہیں ہوئی کہ درمیان میں ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، تو لیکن آتا نہیں. علماء کہتے ہیں کہ درمیان میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں ایک بات بتاتی ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو ویل اینڈ گڈ ہے، نہ آئے تو کوئی بات نہیں. بعض علماء کہتے ہیں، بعض جو ہمارے مجودین ہیں تجوید کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں درمیانے سورۃ توبہ میں بھی آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. جیسے ابتدائے سورت میں نہیں پڑھ سکتے ایسے درمیانے سورت میں بھی نہیں پڑھ نہیں پڑھ نہیں پڑھ سکتے. سکتے. لیکن یہ بعض کی رائے ہے. بعض کیا کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہم کس رائے کو فالو کرتے ہیں؟ ہم ان لوگوں کی رائے کو فالو کرتے ہیں جو درمیانے سورۃ التوبہ میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. جائز قرار دیتے ہیں، پڑھ لیتے ہو. کلیئر ہے یہ بات؟ جی. ٹھیک ہے. چلیں اب آیا فصیرہ کا سوال کہ اگر ابتدائے سورۃ التوبہ ہے درمیان تلاوت ہے. فصیرہ یہ سمجھ لیں اس میں بھی کام آئے گا، قراءت میں بھی آپ سے پوچھوں گی جب ہماری سورۃ التوبہ سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے فصیرہ؟ اوکے. اس کی ایگزام نہیں پڑھنی میم؟ جی اس کی ایگزام نہیں پڑھنی؟ وہ آپ کو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ابتدائے تلاوت ہے درمیانے سورۃ التوبہ ہے تو بسم اللہ پڑھیں گے تو کون کون سی قسم بنے گی؟ چاروں کی چاروں اقسام. ایسے ہی ہے. جی. اب چاروں کی چاروں قسموں میں شرط جہاں جہاں لاگو ہوگی وہاں پہ آپ نے شرط کا دھیان رکھنا ہے. اور اگر بسم اللہ کو اختیار نہیں کریں گے تب آپ کے پاس صرف کون سی 2 چیزیں پڑھنے کے لیے؟ تعوذ وصل کل. وصل کل. ہاں فصل کل وصل کل. تعوذ اور آیا تو صرف 2 آپشنز رہ جاتے ہیں، فصل کل اینڈ وصل کل والا. ٹھیک ہے. سو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آپ لوگوں نے درمیان سورۃ التوبہ کو خود ہی سالو کرنا ہے. کر لیں گے انشاءاللہ. کوئی مشکل ہوئی تو میں ہوں. ٹھیک ہے. جی کر لیں گے ہاں انشاءاللہ. لیکن آپ لوگوں پہ مسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے خود بھی ٹرائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. آج انشاءاللہ تھوڑی ہم پریکٹس بھی کریں گے اور یہ ساتھ مجھے یاد کرے گا ہم نے ٹیسٹ ڈسکشن مسٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی منڈے کو ہمیں نئے ٹیسٹ کی ڈسکشن کرنی ہوگی. پورا فصل وصل والا ٹاپک ہے اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. سو اب یہ جو منڈے ہے نا، یہ سیٹرڈے کو میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گی 2 ٹاپکس کا ٹیسٹ. ایک ٹھیک ہے. مراتب قراءات کا اور ایک میں نے آپ کو بھیجنا ہے فصل وصل والا. ٹھیک ہے. سو یہ آج ہم نے انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک کون سا؟ قراءات پڑھے تھے نا ہم نے، تحقیق تدویر حدر. جی جی ہاں ہاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب ہے اگر ابتدائے سورۃ التوبہ ہے درمیان تلاوت ہے
हेडिंग दे, इब्तिदाए सूरत तौबा, दरमियान तिलावत। ठीक है। ठीक है, जैसे अगर मैं पीछे से तिलावत करते हुए आ रही हूँ और फिर मैंने सूरत तौबा का आगाज करना है, तो दरमियान तिलावत है और इब्तिदाए सूरत तौबा। तौबा। हमने क्या बताया, इब्तदाई तलावत, इब्तिदाए सूरत तौबा, दरमियान तिलावत, दरमियान तिलावत। दरमियानी तलावत। अच्छा, दरमियानी तलावत। जरा एक सेकंड में रिकॉर्डिंग पॉज करने लगी हूँ। हाँ नहीं, अभी हम जो टॉपिक करने लगे हैं सूरत तौबा की इब्तिदा है और तिलावत का दरमियान है। ठीक है, अभी इसकी वजूह हमने समझनी है। हाँ जी, हेडिंग दे दी, सूरत तौबा की इब्तिदा और तिलावत का दरमियान। दरमियान। ठीक है, अब जैसे लेट सपोज हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वल्लदीन आमनू मिन बाद वहाजरू वजाहदू मअकुम फउलाइका मिनकुम व उलुल अरहाम बअदुहुम औला बिबअदिन फी किताबिल्लाह। अब हमने मिलाना है इन दोनों सूरतों को। अब यहाँ पे हमारे पास पढ़ने को कितनी चीजें हैं? दो। दो। कौन कौन सी? वसले पिछली को सूरत लसले की को। आखिरी आयत, पिछली सूरत आयत, तौबा की पहली आयत, हाँ जी, नई सूरत सूरतुल की आखिरी आयत। अनफाल की आखिरी आया और सूरत तौबा की पहली पहली आयत। आयत। पहली आया। तो पढ़ने के लिए हमारे पास दो चीजें, सूरतुल अनफाल की आखिरी आया और सूरत तौबा की पहली आया। और ये यूजुअल से हटकर केस है, ठीक है, इसको बड़े अच्छे से समझे। यहाँ पे तीन वजूह जायज हैं। यहाँ पे कितनी वजूह जायज हैं? तीन। 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 पहली है फसल। फसल को कहते हैं वक्फ, ठीक है, वक्फ भी कह सकते हैं। फसल, सबसे पहले कौन सी वजह आएगी? बस। फसल कौन सी वजह आएगी? वक्फ। हाँ, वक्फ या फसल। दूसरी वजह आएगी सक्ता। दूसरी वजह कौन सी आएगी? सकता। सक्ता। तीसरी वजह आएगी वसल की। ठीक है, सो पहली आ गई फसल या फिर वक्फ, यानी हमने अलीम पे वक्फ किया, फसल किया और बराअतुम पढ़ लिया। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुशरिकीन। तो पहली वजह कौन सी आ गई? फसल। हाँ जी, फसल या फिर वक्फ की। दूसरी वजह है सक्ता। दूसरी वजह कौन सी है? सकता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बना देती हूँ आपको। बाजी, अब जब स्टार्ट करती हैं प्लीज उसको कर दिया करें, फिर आपको भी मैं डिस्टर्ब करती हूँ बार बार। जज़ाकिल्लाह खैर। मैं क्या कर दिया करूँ? बाजी, मैं ये कह रही हूँ कि वो मीटिंग जब आप होती है तो मुझे प्लीज उसके साथ को होस्ट कर देंगे, फिर आपकी क्लास में मैं आपको बार बार डिस्टर्ब ना करूँ। हाँ, आप मेन मीटिंग में जज़ाकिल्लाह। नहीं होती ना, मुझे फिर वो रूम में आना पड़ेगा। रूम में होस्ट को होस्ट वाला ऑप्शन नहीं होता, मैंने अपनी दूसरी आईडी से भी वो को होस्ट बनाना होता यानी है। मुझे मुझे आके बताना पड़ता है। ओके, ठीक है ठीक यस, है। जज़ाकिल्लाह खैर। चलें जी। सो सक्ता, सक्ता में क्या है कि सक्ता ना, आप समझे, सुनने वाले को लगेगा कि वक्फ किया है। ठीक है, सक्ता में क्या होगा, सुनने वाले को क्या लगेगा? वक्फ वक्फ किए। की है। वक्फ किया है। लेकिन वक्फ में आप सांस और आवाज दोनों तोड़ देते हैं। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, रुके और सांस भी ले ली, फिर आगे पढ़ा बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली। ठीक है, तो वक्फ में क्या करते हैं, सांस और आवाज टूट जाता है। दोनों टूट जाता है। वक्फ में सांस और आवाज दोनों टूट जाते। दोनों टूट जाते हैं। लेकिन सक्ता में सांस को नहीं तोड़ना होता, सांस अपने अंदर होल्ड किए रखनी होती है। ठीक है, सक्ता में क्या करना होता है, सांस को होल्ड करके रखना होता है। सांस को सांस नहीं होल्ड टूटता। करना होता है। सांस नहीं टूटने देना होता। बाकी सुनने वाले को लगेगा कि वक्फ हुआ है, लेकिन आपको पता है कि आपने वक्फ नहीं किया, आपने क्या किया है, सकता। सकता की। सक्ता किया है। सो कैसे करेंगे, देखिएगा, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम।
من اللہ ورسولہ، میں علیم پہ آئی، میں نے 1 سیکنڈ کا وقفہ لیا، لیکن میں نے سانس بیچ میں نہیں ہولڈ ہے. توڑی. ہولڈ کی توڑا رکھی، نہیں. سانس کو نہیں توڑا، اور پھر میں نے آگے پڑھا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. جی اس کو بھی سکتہ بولیں گے، تو مجھے یہ تھا کہ جس پہ لکھا ہوتا سکتہ ادھر ہی سکتہ کرنا ہاں، ہے. نہیں نہیں نہیں، سکتہ نا یہاں پہ بین الانفال والتوبہ یہاں پہ سکتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عموماً پڑھایا نہیں جاتا، لیکن یہاں پہ تینوں وجوہ جائز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو یہاں پہ وقف کر لیں کہ علیم، پھر سانس لی، پھر آگے پڑھا براءۃ من اللہ ورسولہ. لیکن سکتہ میں کیا ہوگا؟ علیم براءۃ من اللہ ورسولہ، علیم پہ سانس نہیں توڑنا، بیچ میں 1 سیکنڈ کا پاز لینا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک، اور صحیح. پاکستانی مصحف میں نا ایسی ایسی جگہوں پہ سکتہ لکھا ہوتا ہے جہاں پہ سکتہ ہوتا بھی نہیں ہے. انشاءاللہ ابھی ہم جا کے آگے آگے پڑھیں گے کہ کہاں کہاں سکتہ ہے حفظ کی روایت میں، ٹھیک ہے. چلے وہ یہ میں نے پوچھنا جی جی سنا. اور کسی اور صورت میں بھی یہ ہو سکتا ہے یا صرف اسپیسیفک بھی اسی میں ہی سکتا ہوگا؟ کسی اور سورہ میں نہیں، کسی اور سورہ میں ہم حفظ کی روایت میں نہیں کر سکتے، صرف اسی سورہ میں، ٹھیک. پورا قرآن کا آپ نے؟ انفال اور توبہ میں یہی پوچھ رہی ہوں سنا. جی 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 جی. ہاں، باقی کچھ کلمات ہیں، 4 کلمات ہیں بیسیکلی، 4 یا 3 ہیں، ہاں 4 ہیں، ٹھیک ہے. 4 کلمات ہیں جس میں حفظ کے لیے سکتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، تیسری وجہ آ جاتی ہے وصل کی. وصل کا کیا مطلب ہے؟ ملا کے پڑھ دینا. ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے، علیم براءۃ، ایسے کر کے پڑھ لیا. سو یہ تینوں وجوہ کلیئر ہیں آپ سب کو؟ وصل کا دوسرا نام کیا ہے؟ وصل کا دوسرا نام کچھ بھی نہیں، بس وصل وصل ہی ہے، ٹھیک ہے. فصل کا دوسرا نام وقف ہے، ٹھیک ہے، فصل کا دوسرا نام وقف ہے، لیکن وصل کا دوسرا نام کوئی نہیں، بس وصل وصل ہے، ٹھیک ہے. وصل ملانا، ہاں، وصل جوڑنا. ہاں، بینہ صورت نہیں، جب آپ 2 صورتوں کو ملا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کیا کیا، سورۃ الانفال کو اینڈ کیا اور سورۃ توبہ کا شروع کیا، تو یہ ہو گیا بین، ٹھیک ہے. بین کی ٹرم نہ بھی یاد رکھیں. سو درمیان تلاوت ابتدائے سورت ہے، یہ درمیان تلاوت ابتدائے سورت. چلے، اور کوئی کوشچن کسی کا؟ نو، کمپلیٹ ہو گیا ہمارا ٹاپک یہاں تک. اب ہم نے کتاب سے پڑھنا ہے، یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں، شاباش. بس باجی دوبارہ بتا دیں بس، یہ بینہ یہ لاسٹ والا. یہ سورۃ الانفال کا اینڈ، اگر سورۃ الانفال کا اینڈ ہو اور سورۃ التوبہ کی ابتدا ہو تو بیسیکلی 3 طرح کی وجوہ جائز ہوتی ہیں. نمبر 1 فصل، یعنی آپ نے علیم پہ وقف کر دیا اور آگے براءتن سے پڑھنا شروع کر دیا. دوسرا یہ کر سکتے ہیں ٹھیک کہ ہے، علیم پہ وقف کی بجائے سکتہ کر لیں، علیم براءت من اللہ ورسولہ. سو علیم پہ سکتہ کر کے براءتن پڑھ لیں. اور تیسرا طریقہ ہے کہ علیم کو براءتن سے ملا دیں، علیم براءت من اللہ ورسولہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ وصل ہو گئی. وہ میں لکھ لوں، بس، لاسٹ والا نا سنا نہیں تھا. ہاں جی، یہ وصل ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس کی پریکٹس مسٹ کرنی ہے آپ لوگوں نے. 3 وجوہ. ہاں، ٹھیک. 3 وجوہ. تو یہ ہوم ورک ہے آپ سب کا پریکٹس کرنے کا. کسی کو کوئی کنفیوژن ہو، تلاوت میں مسئلہ ہو تو مجھ سے پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے. چلے اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، 1 بائی 1 ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. ہاں جی فصیرہ، سٹارٹ کریے ریڈنگ ابتدا کی اقسام. میرا نام لیا آپ نے؟ ہاں جی، ہینڈ ریز کیا تھا آپ نے؟ وہ پہلے سے کیا ہوا تھا. چلیں پڑھے. ابتدا کی اقسام. تعوذ و بسملہ کے اعتبار سے اگر تلاوت کی ابتدا سورت کے شروع سے کی جائے تو اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھنا ضروری ہے. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اگر تلاوت کی ابتدا سورت کے درمیان سے کی جائے تو اعوذ باللہ ضروری ہے اور بسم اللہ میں اختیار ہے. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس. ہاں، اگر تلاوت کرتے کرتے کوئی سورت درمیان سے شروع ہو جائے
تو صرف بسم اللہ ہی پڑھیں گے. مثلاً ولدالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. نوٹ: سورہ توبہ کے شروع میں کسی حالت میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، یعنی چاہے تلاوت کی ابتدائی صورت توبہ سے کی جائے یا پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ شروع کی جائے. ہاں جی ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں پہلی قسم ہم نے پڑھی تھی ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت، وہی لکھی ہوئی ہے. جی 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 ٹھیک ہے کہ تعوذ بھی ضروری ہے اور بسم اللہ بھی ضروری ہے، مثال دے دی انہوں نے. پھر اسی طرح دوسری قسم ابتدائے تلاوت درمیانے صورت. ابتدائے تلاوت ہے تو تعوذ ضروری، اور بس درمیانے تلاوت ہے تو بسم اللہ اختیاری. اختیاری. پھر اس کی مثال دے دی انہوں نے کہ اگر بسم اللہ کو اختیار کریں گے تو کیا بنے گا، اگر بسم اللہ کو اختیار نہیں کریں گے تو کیا بنے گا. پھر تیسری قسم کہ ابتدائے سورت درمیان تلاوت، تلاوت کرتے کرتے کا کیا مطلب ہے، تلاوت کا درمیان. درمیان ہے اور سورت کی ابتدا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی، جیسے ولدالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. لیکن کہتے ہیں اگر سورۃ توبہ کے شروع سے تلاوت کا آغاز کیا جائے تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. نہیں پڑھیں گے. چلے یہاں تک کلیئر ہے جی. ہم نا جی کلیئر ہے بچی، میں پڑھتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. چلیے یہاں تک سب کو کلیئر ہے، آگے چلیں. چلے دیکھیں انہوں نے مائنڈ میپ بنا کے دیا ہوا ہے. مائنڈ میپ میں بھی دیکھیں وہی بات کریں کہ ابتدا کی اقسام، ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت، تعوذ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہیں. ضروری ہیں. ابتدائے تلاوت درمیانے سورت، تعوذ ضروری اور بسم اللہ میں اختیار ہے. ہاں جی. ابتدائے سورت درمیانے تلاوت صرف بسم اللہ پڑھیں گے. صرف بسم اللہ پڑھیں گے. اب دیکھیں بک سے چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اب. جی جی باجی ریپیٹ ہو رہی ہے مائنڈ میں. ہاں بالکل وہی مائنڈ میں ریپیٹ ہو جاتی ہیں. چلیں جی نیکسٹ جی ہم نا ریڈنگ کریں. ابتدا کی اقسام فصل وصل کے اعتبار سے. ہاں پہلے کون سی ابتدا کی ابتدا اقسام تھی؟ تعوذ و تسمیہ کے تعوذ و تسمیہ کے لحاظ سے. شاباش. صحیح. فصل وصل کے اعتبار سے ابتدائے تلاوت ابتدائی صورت، تعوذ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہیں. اس میں 4 کنڈیشن بن جائیں گی: فصل کل، فصل اول، وصل ہاں ثانی. یہ ساتھ ساتھ حکم بھی پڑھتے ہیں. فصل کل جائز. جائز ہے. فصل اول وصل ثانی یہ بھی جائز ہے. وصل اول فصل ثانی جائز ہے. وصل کل جائز ہے. یہاں تک کلیئر. اب اسی کی تفصیل وہ دیں گے مثال کے ساتھ. چلیں ہم نے ریڈنگ کنٹینیو کریں. فصل کل استعاذہ، بسملہ اور سورہ تینوں کو الگ الگ سانس سے پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. فصل اول وصل ثانی استعاذہ کو الگ سانس سے اور بسملہ اور سورت کو دوسرے سانس سے پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب ہاں العالمین. الحمد نہیں حمزۃ الوصل ہے نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد اس طرح ملا کے پڑھیں گے. الحمد للہ رب ہاں ایک اور العالمین. دفعہ ذرا ریڈ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. وصل اول فصل ثانی استعاذہ اور بسملہ کو ایک سانس سے اور سورہ کو دوسرے سانس سے پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. وصل کل استعاذہ، بسملہ اور سورہ تینوں کو ایک سانس سے پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی باجی. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے آتے ہیں ہم دوسری قسم ابتدائے سورت درمیان تلاوت. ہاں جی جی سنا. جی پہلا ہے فصل کل، پچھلی صورت کا آخری. ہاں یہاں سے شروع سے ابتدائے سورت ابتدائی صورت درمیان تلاوت صرف بسم اللہ پڑھیں گے. پہلا ہے فصل کل، پچھلی صورت کا آخر بسم اللہ اور اگلی صورت کی ابتدا کو پہلے اس کو پڑھیں پھر انشاءاللہ نیچے جاتے ہیں. فصل کل جائز، فصل اول وصل ثانی جائز، وصل کل جائز،
वस्ल अव्वल फस्ल सानी नाजायज। हाँ जी, ठीक है, कि अगर इब्तिदाई सूरत है दरमियान तिलावत है तो हम वस्ल अव्वल फस्ल सानी नहीं कर सकते। जैसे हम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इसको बसमिल्लाह के साथ मिला के बसमिल्लाह पे वक्फ नहीं कर सकते। गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम, क्या ये वजह जायज है? नहीं। ठीक है, ना ये वाली वजह नाजायज है। वस्ल अव्वल फस्ल सानी सानी किस वाली, उसमें किस किस्म में? इब्तिदाई सूरत। दरमियान तिलावत। ठीक है, मैं इसी तरह के क्वेश्चन दे सकती हूँ आपको टेस्ट में कि इब्तिदाई सूरत दरमियान तिलावत में कौन सी वजह नाजायज है, मिसाल से वाज़े करें। ठीक है, ठीक है, सो दिमाग अलर्ट करके अपना टेस्ट करना है सॉल्व। ये टॉपिक में बहुत मजे मजे के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलें जी सना, तफसील। फस्ल कुल पिछली सूरत का आखिर, बसमिल्लाह और अगली सूरत की इब्तिदा को अलग अलग सांस से पढ़ना, जैसे वलद्दालीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। हम्म, ठीक है, दूसरी फस्ल किस्म। अव्वल वस्ल सानी, पिछली सूरत के आखिर को अलग सांस से और बिस्मिल्लाह और अगली सूरत को दूसरे दूसरे से सांस से पढ़ना है, दूसरी सांस से पढ़ना है, जैसे वलद्दालीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ हम्म, लाम मीम। एक साथ, ठीक है, वलद्दालीन और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। जी। वस्ल कुल पिछली सूरत का आखिर, बिस्मिल्लाह और अगली सूरत की इब्तिदा को तीनों को एक सांस से पढ़ना, जैसे वलद्दालीन ना 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 ना, एक सांस से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब ये है कि सना, एक सांस का मतलब ये होता है कि इनकी हरकत भी पढ़े। वलद्दालीना, अच्छा, वलद्दालीन ना ना, लीना नहीं, बिस्मिल्लाहिर फिर मदारिस खत्म हो जाती है। वलद्दालीना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। जी अगला पढ़ना। हाँ पढ़ें, दोबारा पढ़ें। वलद्दालीन लीना, बिस्मिल्लाहिर्रहमान वलद्दालीना। वलद्दालीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। हम्म, वस्ल अव्वल फस्ल सानी, पिछली सूरत का आखिर और बिस्मिल्लाह को एक सांस से और अगली सूरत की इब्तिदा को दूसरी सांस से पढ़ना, जैसे वलद्दालीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। हाँ जी, क्या ये वजह जायज है मसला वल फसल सानी की? नहीं। ठीक है, ये वाली वजह नाजायज है। चलिए जी फातिमा, नेक्स्ट आगे करें रीडिंग। इब्तिदाई सूरतुल बराआत। बराआत से मुराद कौन? बराआत से मुराद कौन सी सूरत है? सूरत तौबा। ठीक है, बराआत से मुराद कौन सी सूरत है? तौबा। सूरत तौबा। जी आसिया। हम्म, रीडिंग नहीं करनी किसी ने? फाइजा, रीडिंग करें। इब्तिदाए सूरह बरात दरमियान मैं तिलावत। अपनी तरफ से रीडिंग कर रही थी, मेरा माइक बंद था। चले कोई नहीं। कोई बात नहीं। इसमें 3 कंडीशंस जायज हैं हमारे पास। फर्स्ट जायज, सकता जायज, वस्ल जायज। ठीक हो गया, एक सेकेंड। तफसील। तफसील सूरह इनफाल को खत्म करके इनफाल नहीं, एक अनफाल। सांस ठीक है, यसअलूनका अनफाल, अनिल अनफाल, सूरतुल अनफाल। जी, सूरह अनफाल को खत्म करके सूरह बरात की इब्तिदा की जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर दर्ज 3 सूरतें जायज हैं। फर्स्ट, सूरह अनफाल के आखिर को अलग सांस से और सूरह बरात की इब्तिदा को दूसरे सांस से पढ़ना, जैसे इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बराअतुम मिनल्लाह। नंबर 2, सकता, सूरह अनफाल के आखिर पर थोड़ा सा रुककर बगैर सांस तोड़े सूरह बरात से अब इब्तिदा करना, जैसे इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बराअतुम मिनल्लाह। हम्म, नंबर 3, वस्ल, सूरह अनफाल का आखिर सूरह बरात की इब्तिदा को एक सांस से पढ़ना, जैसे
ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ. ویری گڈ، شاباش. جی فاطمہ، یہ سب کو کلیئر ہے سورۃ توبہ کا حکم؟ جی باجی. چلیں جی فاطمہ. ابتدائے تلاوت درمیانے سورت تعوذ ضروری اور بسم اللہ میں اختیار ہے. تعوذ نمبر 1 فصل جائز ہے، وصل شرط کے ساتھ جائز ہے. تو یہ ہے جب بسم اللہ کو اختیار نہیں کیا، ٹھیک ہے، جب آپ نے بسم اللہ کو اختیار نہیں کیا تب صرف تعوذ اور آیا ہوگی، تو فصل کل ہو جائے گا یا پھر وصل کل ہو جائے کل گا. ہو جائے گا. اگر جب فصل کل ہوگا تو وہ جائز ہے، لیکن وصل کل شرط کے ساتھ جائے گا. ہاں جی شرط پڑھیں ذرا. آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ محبوبین، انبیاء، مومنین، جنت وغیرہ کا نام نہ ہو. ہاں جی یہ کلیئر ہے سب کو؟ اسی شرط کے ساتھ جائز ہے. کلیئر ہے یہ؟ جی باجی. ٹھیک ہے. اور اگر بسم اللہ کو اختیار کر لیا تو پھر دیکھیں کیا کہتا ہے. فصل کل اور وصل اول فصل ثانی جائز ہے. وصل کل اور فصل اول وصل ثانی شرط کے ساتھ جائز ہے. اور شرط ہے آیت کے شروع میں ملعونین، شیطان و فرعون وغیرہ کا نام نہ ہو. ملعونین یعنی جن پہ لعنت کی گئی ہے. جی فصیرہ. یہ وہ والی بات ہے جو کل آپ بتا رہے تھے کہ یعنی اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے اگر آیا کہ سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کی یس، کوئی بات ہو رہی ہے. تعوذ نہیں پڑھیں گے ضرور، لیکن وصل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، وصل نہیں کریں گے کہ تعوذ کے بعد اگر کوئی ایسی آیا آ گئی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، یا پھر یہ کہتا ہے محبوبین جو محبوب ہیں ان کا ذکر ہے، محبوبین کا ذکر ہے، تو پھر ہم اس کا وصل نہیں کریں گے، ہم صرف فصل پہ گزارا کر لیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح بسم اور اللہ یہ کا سیکنڈ ہوں جی جی یہ جو آپ بتا رہی ہیں یہ پوچھ رہی ہوں. ہاں بسم اللہ کا وصل ایسی آیا کے ساتھ نہیں کرنا، ہم فصل کر کے پڑھ لیں گے. یہ نہیں کریں گے کہ بسم اللہ ہی چھوڑ دیں. اگر بسم اللہ ہم نے پڑھنی ہے تو پھر ہم بس وصل نہیں کریں گے. کب؟ جب بسم اللہ کے بعد ایسی آیا ہو جس میں ملعونین کا ذکر ہو. میم جی میم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کبھی بھی ہم اعوذ باللہ جو تعوذ ہے اس کے بعد کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں پڑھنی، ایسی کوئی آیت نہیں پڑھنی کہ جس میں اچھی سی چیزیں ہوں، جیسے اللہ کا ہاں نام انبیاء. بالکل اس طرح بالکل، یہ شارٹ بسم کٹ ہے. اللہ کے بعد کبھی بھی ہاں نہیں پڑھنا جس میں اس طرح کی بری چیزوں کا ہو، کیونکہ اس سے بالکل برکت ہوتی ہے اور اس سے لیکن پناہ میم مانگو. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن کلیئر میں تعوذ کا یہاں نا میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. ہے. جی جی انہوں نے کہا کہ کبھی بھی ہمیں تعوذ کے بعد ایسی آیا نہیں پڑھنی، ہمیں ایسی آیا کا وصل نہیں کرنا. یس ایگزیکٹلی، ایسی آیا کا وصل نہیں کرنا. یہ بالکل اچھی اصلاح کی ہے کہ ایسی آیا کا وصل نہیں کرنا. ٹھیک ہے سنا؟ پڑھ سکتے ہیں ہم نے جیسے لیٹ سپوز پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب دیکھیں اعوذ باللہ پڑھا، لیکن اس کے بعد میں نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ دیا. تو میں پڑھوں گی صحیح لیکن بس وصل نہیں کروں گی. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ خیر. ہم سنا طارق کلیئر ہے؟ ملا ملا کے نہیں پڑھنا نا، ملا کے بس نہیں یہ پڑھنا. ہے. یس پڑھنا ضرور ہے لیکن بس ملا کے نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. چلیں کون ریڈنگ کر رہا تھا؟ فاطمہ. فاطمہ. چلیں جی فاطمہ تفصیل پڑھیں. اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو درج ذیل 2 صورتیں بنتی ہیں. نمبر 1 فصل استعاذہ کو الگ سان سے اور کسی صورت کے درمیان کو دوسرے سان سے پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس. یہ مطلقاً جائز ہے. ہاں مطلقاً. ٹھیک ہے، مطلقاً کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹلی. صحیح. نمبر 2 وصل استعاذہ کسی صورت کے درمیان کو ایک سانس سے پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس. یہ شرط کے ساتھ جائز ہے. شرط آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفاتی نام اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام، مومنین، جنت کا تذکرہ نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی ضمیر ہو جو ان کی طرف لوٹتی ہو. ایسی جیسے ضمیر ہو. ضمیر کا مطلب ہوتا ہے پروناؤن. ایک ہوتا ہے ناؤن، جی ایک ہوتا ہے پروناؤن. تو ناؤن کی جگہ پہ، اسم کی جگہ پہ جو چیز آتی ہے اس کو کہتے ہیں پروناؤن یعنی ضمیر. جیسے میں کہوں کہ فاطمہ نے ریڈنگ کی، وہ ہاں بڑی اچھی ریڈنگ کرتی ہے. رائٹ. اب میں نے فاطمہ کی جگہ وہ یوز کیا، اب وہ کیا ہے؟
ضمیر ضمیر ہے. ٹھیک ہے, ضمیر کا معنی سب کو سمجھ آیا؟ جی جی جنہوں جی نے آ رہا ہے گرامر مجھے. نہیں پڑھی ہوئی وہ بتائیں. اردو میں باجی اسم نا. ہاں, اردو میں بھی ضمیر کا لفظ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہے اچھا اسم, اسم ہے صریح نام. جیسے میں نے نام لیا سمینہ کا. ٹھیک ہے, میں نے نام لیا سمینہ, روز کلاس میں آتی ہیں, وہ چھٹی نہیں کرتی, وہ دیر سے نہیں آتی, کیا ہوا جو آج دیر سے آ گئی. ٹھیک ہے, تو اس طرح جب میں میرا نے نام وہ یوز کیا تو پھر وہ کیا ہو گیا, ضمیر یوز ہو ضمیر. گیا. ٹھیک ہے, ضمیر کلیئر ہے. ہاں جی سمینہ, کیا حال چال؟ نا, نام کی جگہ ٹھیک پہ ہے الحمد وہ. للہ باجی. ہاں جی, دیر ہو گئی آج آپ کو آتے آتے. خیر تھی؟ نہیں نہیں میں تو کافی دیر سے آئی ہوں. ہاں, لیکن تھوڑا سا وہی لیٹ آج جوائن نہیں ہوا تھا یا پھر ڈسکنیکٹ ہو کے کنیکٹ ہوا ہے؟ نہیں نہیں میں 5 منٹ لیٹ ہوئی ہوں اچھا, ایکچولی. وہی اسی لیے میری نظروں میں دیر سے آئی تھی آپ. ٹھیک ہے جی, میں نا ویٹنگ روم آن کر دیتی ہوں, پھر مجھے پتا لگتا ہے اچھا رہتا ہے اچھا کون کون دیر سے آیا اچھا ہے. یس, چلیں جی آگے. جیسے اب ان سب کو ملانا ہے یا علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہم وصل کر سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ نور السماوات, ہم ایسے وصل نہیں کر ایسے سکتے. اس طرح اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علی العرش استوى ہم وصل نہیں کر سکتے. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ ہم وصل نہیں کر سکتے. یا جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم المؤمنون والمؤمنات ہم وصل نہیں کر سکتے. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جنات عدن يدخلونها ہم وصل نہیں کر سکتے. یا جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی جعل اللیل, ٹھیک ہے, هو الذی یعنی وہی اللہ ہے جس نے جعل اللیل رات کو بنایا. تو تعوذ کا وصل ہم نے ایسی آیات کے ساتھ نہیں نہیں کرنا. کرنا. نہیں کرنا. نہیں یہاں تک کلیئر کرنا. ہے؟ ہاں جی. جی آگے تکوین, تقویم. جی, جیسے اعوذ باللہ من یہ ہو گیا یہاں سے. الشیطان. اور اگر یہ ہو گیا. استعاذہ کے ساتھ اچھا, اگر استعاذہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھی جائے تو درج ذیل 4 صورتیں بنتی ہیں. فصل کل, استعاذہ, بسم اللہ اور سورت کے درمیان کو الگ الگ سانس سے پڑھنا. دوسرا وصل اول فصل ثانی, استعاذہ اور بسم اللہ کو الگ سانس سے اور سورت کے درمیان کو دوسرے سانس سے پڑھنا. یہ دونوں صورتیں مطلقاً جائز ہیں. مطلقاً. مطلقاً ہم مطلقاً جائز ہیں. اور مطلقاً کا کیا مطلب ہے؟ ٹوٹلی. ٹوٹلی. ہم وصل کل, استعاذہ, بسم اللہ اور سورت کے درمیان کو ایک ہی سانس سے پڑھنا. پھر چوتھا فصل اول وصل ثانی, استعاذہ کو الگ سانس سے اور بسم اللہ اور سورت کے درمیان کو دوسرے سانس سے پڑھنا. یہ دونوں صورتیں شرط کے ساتھ جائز ہیں. شرط, آیت کے شروع میں ملعونین, شیطان, فرعون وغیرہ کا نام اور اسی طرح جہنم کا تذکرہ نہ ہو, اور نہ ہی کوئی ایسی ضمیر ہو جو ان کی طرف لوٹتی ہو. جیسے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الشیطان یعدکم الفقر. ہاں, کیا ہم یہاں پہ وقف یہاں پہ ملا کے پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر؟ کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں. 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 یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم جہنم یصلونہا, اس کو جہنم یصلونہا سے ملا دیں, کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں. نہیں. یا پھر جیسے ہم پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرعون و ثمود, کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں. نہیں. یا جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین طغوا فی البلاد, کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں. نہیں. ٹھیک ہے, چلیں یہاں تک ہمارا ٹاپک الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ ہے مخارج کا بیان. میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایسا لیکچر ہے شیئر کروں گی. الذین طغوا فی البلاد, جنہوں نے بلاد کے شہر میں ہاں سرکشی کی. ہاں, کہ الذین, وہ جنہوں نے طغوا سرکشی کی فی البلاد, شہروں میں یا ملکوں میں یا زمین میں. جہنم یصلونہا فرعون و ثمود, ثمود الذین طغوا فی ہاں, یہ البلاد. الگ الگ آیات ہیں. ٹھیک ہے, الگ الگ مثالیں ہیں.